آپ تشریف لائے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تخصص کے لیے، اور مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی شخصیت، ان کی شخصیت اور آپ کی شخصیت میں اگر ہم ظاہری طور پر دیکھیں تو مزاج کے اعتبار سے شاید زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے دیکھنے والے کو. ان کے مواعظ، ان کی کیسٹیں، ان کے خطبات، جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اور ان کا ہمیں تانا بھی ملتا ہے. تو آپ کا حضرت والا سے جو تعلق بنا اس مزاج کے اتنے مختلف ہونے کے باوجود، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے مختلف نہ ہو، یہ تعلق کیسے بنا؟ تھوڑا سا یہاں سے. دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ جہاں بھی آپ رہیں، جی. اگر آپ بحیثیت ایک منتظم کے ہیں یا بحیثیت ایک معاون کے اور نائب کے اور ایک ملازم کے، تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا، میں تو پڑھنے کے لیے آیا تھا جی. نا 1 سال. وہ اصل میں تو ہمیں مدینہ یونیورسٹی جانا تھا، وہ ہمارے کاغذات وغیرہ سارے پورے ہو گئے تھے، تو چند مہینے ہمارے پاس تھے. تو ہمارا خیال یہ ہوا کہ چند مہینے حضرت کی صحبت میں ہم گزار لیں، کچھ تخصصی لفتہ ہم کر لیں گے. لیکن جب حضرت کی صحبت میں ہم آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں مستقل یہاں رہنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہوا کہ میں جہاں بھی رہا ہوں اس میں نے کوشش کی ہے کہ جس کے میں ماتحت ہوں اس کی میں نے پوری اطاعت کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس پورے کام کو ایک مشن کے طور پہ لوں، اس کی اونرشپ لوں. اور میں اس کو یوں تعبیر کر سکتا ہوں کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت تھی، جو ان کے خیالات، نظریات تھے، جو ان کے رجحانات تھے، جو حضرت کے ارادے تھے، جو حضرت کا تجربہ تھا، جو حضرت کے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں کی گہرائی تک پہنچا دیا. بالکل جو اس کی آخری جگہ ہوتی ہے نا، میں وہاں تک اتر گیا، اور پھر میں نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اتارا. تو اس سے مجھے یہ تجربہ ہوا کہ کسی بھی کام کو اگر آپ اس طریقے سے لیں کہ اس کی پوری گہرائی تک اس کو سمجھ جائیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس کو اپنے اندر بھی لے لیں، پھر جو اس کام میں ترقی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، اس کی شاید کہیں اور اس کی کوئی صورت، کوئی مثال نہ اس کی بن سکے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میرا مزاج بالکل الگ تھا، لیکن اس مزاج میں اللہ کی توفیق سے یہ ہوا کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ حضرت کیا چاہتے ہیں، حضرت کا مقصد کیا ہے. تو اس کا فائدہ اتنا یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے حضرت کے جو مشن تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی چیزیں میں حضرت کو مشورے دیتا تھا. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ تو میرے ذہن میں پہلے سے تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بعض ایسی چیزیں ہوتی تھیں جن کے میں حضرت کو مشورے دیتا تھا، تو حضرت کو اس وقت میں یہ فرماتے تھے کہ ابھی تو اس کی ضرورت نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد اس چیز کی ضرورت پیش آئی تو حضرت مجھ سے پھر پوچھتے تھے کہ آپ کو 6 مہینے پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ دل سے مخلص ہوں اور آپ کسی کے اندر تک اتر جائیں اور ان کے اپنے خیالات کو، ان کی طبیعت اور مزاج کو اپنے اندر لے لیں، تو پھر اس کے بعد پھر جو خیالات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ خود بخود قلب کی طرف اور دماغ کی طرف منتقل ہوتی ہیں. اس لیے مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا. میں اتنے دل سے کام کرتا تھا، جو بھی میری طبیعت تھی، مزاج تھا. ظاہر ہے ہر آدمی کے اپنے کچھ خیالات ہوتے ہیں، تو مجھے ذرا بھی کوئی اس میں پس و پیش نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی رائے کو چلاؤں. اس لیے مجھے بڑی آسانی ہوئی. بالکل. پنجاب سے کوئی بھی طالب علم جب کراچی آتا ہے، ہم نے سفر کیا، تجربہ ہوا، تو وہ آلریڈی ایک سوچ، ایک فکر لے کر آ رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آپ تو پورا دور حدیث تک پڑھ کر تشریف لائے تھے یہاں پہ. تو وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا ایک خاص نقطہ تھا جس پہ آپ کو یہ اطمینان ہوا کہ بس اب مجھے مدینہ یونیورسٹی کا سفر بھی ملتوی آپ نے کر دیا، ساری چیزیں چھوڑ کے، پنجاب بھی چھوڑ کے یہاں رہنا ہے؟ 1 سال میں اتنا تعلق، آخر ایسے ہی تو نہیں ہوتا. کوئی خاص چیز حضرت میں آپ نے جو دیکھی؟ دیکھیں، اس میں میری بجائے کہ میرا اس میں کوئی خاص وہ تھا، اس کے بجائے حضرت کی توجہ تھی. حضرت کی توجہ اتنی زیادہ تھی اور اتنی زیادہ حضرت کو میرے بارے میں حضرت چاہتے تھے، یہ سمجھیں کہ یہ اس کا پرتو تھا. میرے دل پہ جو اثر تھا، جو میرا، تو حضرت کا وہ تھا. حضرت جتنے دل سے میرے لیے دعائیں فرماتے تھے، وہ بعد میں پھر حضرت اس کا اظہار بھی فرماتے تھے. کئی دفعہ حضرت نے فرمایا کہ آج ساری رات میں سویا نہیں اور پوری رات میں نے آپ کے لیے دعائیں کی. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ. تو مجھے بہت تعجب ہوتا تھا کہ پوری رات کیسے دعا مانگی ہوگی حضرت نے میرے لیے. تو میں اس پہ بہت مجھے تعجب ہوتا تھا. حرمین شریفین میں جب میں ساتھ جاتا تھا تو ایک دفعہ نہیں، کیونکہ 15 سفر الحمدللہ حضرت کے ساتھ میرے ہوئے حرمین شریفین کے، ایک مہینے کے. تو اس میں حضرت نے بارہا فرمایا کہ آج پورا طواف آپ کے لیے میں نے، آج جو صحیح کیا ہے تو اول سے آخر تک میں نے آپ ہی کے لیے دعائیں کی ہیں، کوئی اور دعا ہوئی نہیں مجھ سے. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ بابا جی کی توجہ تھی، ان کی طرف سے تھا سارا وہ. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں طالب علم ہی تھا اور میرے خیال میں کوئی 3 مہینہ ہوگا یا 2 مہینہ، تو حضرت نے مجھے فرمایا سپردم بتو مایائی خیشرا
تو دانی حساب کم و بیشرا، کہ میں نے اپنا سرمایہ آپ کو دے دیا۔ تو جب حضرت نے مجھے فرمایا تو میں کافی دیر تک اتنا مجھے اثر ہوا اس بات کا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ میرے اوپر ڈال دیا حضرت نے۔ تو میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی۔ اللہ تعالیٰ کو بہت سارے کام لینے تھے اور حضرت کے دل میں میرے ساتھ مجھ شفقت ڈال دی، تو یہ سب ان کی طرف سے تھا۔ اچھا، تعلیم جب آپ کی یہاں مکمل ہوئی تھی تو حضرت والا نے آپ کو کس عنوان سے روکا تھا اپنے پاس؟ یعنی کوئی ہوگا نا کوئی موٹیو کہ آپ ابھی رک جائیں، یہ کام آپ کے ذمہ ہے، تو وہ آغاز جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ کا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے، تو میں اس پہ خاموش رہا، کچھ میں نے بات نہیں بتائی ہے حضرت کو۔ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں حضرت سے کہوں کہ میں ادھر رہوں، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں حضرت سے کیسے کہوں، کس بنیاد پہ کہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ استخارہ کر لیں، اپنے والد صاحب سے استشارہ کر لیں۔ تو استخارہ میں نے کیا، اس کا میں نے خلاصہ بتایا، وہ کہیں چھپا ہوا بھی ہے، کہیں بہت سارے ایسے بشارتیں مجھے ہوئیں خواب میں کہ آپ کو ادھر حضرت کی خدمت میں رہنا چاہیے۔ تو حضرت کو میں نے بتایا تو حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، تو لیکن میرے والد صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ والد صاحب میرے اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی مدرسے میں تنخواہ لیں۔ اچھا، تو والد صاحب ہمیشہ اس پہ تھے کہ انہیں پیروں پہ ہونا چاہیے، تو آپ میرے ساتھ آ جائیں یہاں، آپ ویسے پڑھائیں مدرسے میں، باقی ہم خود اپنا کام کریں گے اس میں۔ تو والد صاحب تیار نہیں ہوئے۔ پھر حضرت نے کہا کہ اپنے والد صاحب کو بلا لیں، تو والد صاحب تشریف لائے۔ تو حضرت نے پھر ان سے کہا کہ ان کو آپ اجازت دے دیں یہاں رہنے کے لیے۔ والد صاحب نے کہا نہیں جیسے۔ تو پھر حضرت نے تھوڑی ترغیب دی، والد صاحب نے کہا کہ نہیں میرا ارادہ نہیں ہے، بالکل صاف صاف بتا دیا حضرت والد صاحب نے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ ان کو اجازت دے دیں، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا کام لیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پھر والد صاحب خاموش ہو گئے کہ تو پھر والد صاحب نے خاموشی کی ساری اجازت دی، سرادن پھر بھی نہیں۔ اچھا، بعد میں والد صاحب مجھے فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہوا کہ میں اس دن خاموش ہو گیا اور میں نے ضد نہیں کی، ورنہ میں کتنی اس سے محروم ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ پھر والد صاحب کی طرف سے بھی اجازت ہو گئی۔ حضرت نے بہت شفقت محبت کا معاملہ فرمایا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحبت کا موقع دیا الحمدللہ۔ پھر 20 سال اور 1 مہینہ 21 دن حضرت کی صحبت ملی الحمدللہ۔ ایک مرتبہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کتنی مدت رہیں؟ تو میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے 20 سال رہوں، تو نئے میں آیا ہوا تھا، کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، تو اگر مجھے اس وقت میرے منہ سے زیادہ وقت نکل جاتا تو شاید اللہ تعالیٰ زیادہ تو 20 سال ہی ملے۔